جی ویئرز السلام علیکم ویئرز، آج ہم بات کریں گے ٹینائٹس کے ایک اور پہلو کے بارے میں، اور یہ ہے ٹینائٹس کا پریگننسی میں ہو جانا. یعنی جو پریگننٹ خواتین ہیں یا جو حاملہ خواتین ہیں، جب وہ کان میں ایک مسلسل آواز سنتی ہیں تو وہ کیا کریں اور اس کے پیچھے کیا وجوہات ہوتی ہیں، تو اس کو جو ہے نا آج ہم تھوڑا سا سمجھیں گے. تو چلیں پھر سٹارٹ کرتے ہیں. ویئرس ٹینائٹس جن لوگوں کو نہیں پتہ کہ یہ کیا بیماری ہے یا کیا کنڈیشن ہے، تو ان کے لیے یہ کہنا میرا بنتا ہے کہ دیکھیں، ٹینائٹس جو ہے وہ کان میں ایک مسلسل آواز کا سنائی دینا. اچھا، یہ آواز جو ہے وہ کچھ بھی ہو سکتی ہے. جیسے کوئی گھنٹی کی آواز ہو سکتی ہے، جیسے ہوا چلنے کی آواز ہو سکتی ہے، آندھیاں چلنے کی آواز ہو سکتی ہے، یا ویسے کوئی ٹھک ٹھک کی آواز ہو سکتی ہے، یا دل کی دھڑکن کی طرح کی ایک آواز ہوگی جو آپ کو ہر وقت کانوں میں سنائی دیتی ہے. اچھا، اب بات یہ ہے کہ یہ آواز ہر وقت آپ کو آ رہی ہوتی ہے تو یہ کافی مشکل ہو جاتا ہے. اس کی وجہ سے بعض اوقات جو لوگ ہیں، وہ جس کو بھی یہ بیماری ہوتی ہے یا کنڈیشن ہوتی ہے، وہ اس کی وجہ سے ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں. تو یہ اس کو جو ہے نا ٹریٹ کرنا اور اس کو سمجھنا یہ بہت ضروری ہے. اس میں تھوڑا سا ایسی بیماریوں کا یہ ہوتا ہے کہ ان کو اکثر لا علاج قرار دے دیا جاتا ہے، اور مریض جو ہے وہ بیچارہ اس کو سمجھ نہیں آتی کہ بھئی وہ کیا کرے. تو اس میں تھوڑا سا یہ میں نے ویڈیوز کا سلسلہ اسی لیے شروع کیا تھا کہ بھئی جو مریض ہیں انہیں تھوڑی سی رہنمائی ملے گی، تو انہیں جو ہے اپنی یہ کنڈیشن جو ہے وہ ان کو خود سمجھنے کا موقع ملے گا، اور وہ ڈاکٹر کی مدد سے یا ڈاکٹر سے ڈسکس کر کے اپنا پرابلم تو وہ جو ہے بیٹر ٹریٹمنٹ لے سکتے ہیں. کیونکہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں، آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو، ڈاکٹر کے پاس بعض اوقات اتنا ٹائم نہیں ہوتا، اور ظاہر ہے آپ کو پتہ یہ اکثر تو بزنس ہی ہوتا ہے میڈیسن جو ہے، تو وہ بس آپ کو بس ایک دو سوال پوچھیں گے، آپ ان کا جواب نہیں میں دو گے، اور اس کے بعد وہ آپ کو جو ہے نسخہ لکھ کے تو بس وہ گھر بھیج دیں گے. لیکن یہ ہے کہ مریض جو ہے وہ اس سے بعض اوقات ٹھیک نہیں ہوتا، تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ مریض خود ہی جو ہے نا وہ بتا نہیں پاتا کہ اس کو اصل مسئلہ جو ہے کہاں ہے. یعنی آپ جیسے اب مجھے خود پتا ہو کہ اچھا میں جیسے اٹھ کے بیٹھتی ہوں تو مجھے یہ پرابلم ہوتی ہے، لیکن آپ کو ہو کہ اچھا بھئی میں ڈاکٹر صاحب میں روز ہی مجھے یہ پرابلم ہوتی ہے، تو آپ نے ساتھ یہ مینشن نہیں کیا کہ مجھے اٹھ کے بیٹھنے سے جیسے چکر آتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ نے کہا مجھے روز ہی چکر آتے ہیں، تو اب ڈاکٹر نے تو وہی سنا جو آپ نے کہا. ٹھیک ہے، اب ظاہر ہے ڈاکٹر جو ہے وہ کوئی جادوگر تو نہیں ہے، وہ جو آپ انہیں کہہ رہے ہوتے ہیں وہی وہ اس پہ جو ہے نا وہ اپنی ڈائگنوسس بنا رہے ہوتے ہیں. تو اس میں مریض بھی تھوڑا سا اگر اس کی انفارمیشن ہو تو وہ یہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹر کو جو ہے وہ صحیح بات بتائے گا، تاکہ ڈاکٹر جو ہے پھر وہ ملٹیپل باتوں پہ جو ہے وہ غور کرے اور وہ صحیح والا ڈائگنوسس جو ہے مریض کو دے. ٹھیک ہے، تو اس میں تھوڑا سا جو ہے نا، اس لیے یہ ٹیچنگ تھوڑی سی ٹینائٹس کے بارے میں آپ کی کرنے کی کوشش کر رہی ہوں. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، ٹینائٹس کے بارے میں تھوڑا سا سمجھتے ہیں. پریگنینسی میں جو ہو جاتا ہے وہ کیوں ہوتا ہے، اس کو کیا کرنا چاہیے. اچھا، اس میں تھوڑا سا کان کا سٹرکچر جو میں آپ کو اکثر سکھاتی رہتی ہوں وہ تھوڑا سا سمجھیں. اچھا جی، یہ ہمارا جو ہے نا یہ آؤٹر ایئر ہوتا ہے، اس کے بعد جو ہے یہ جو ہے یہ اس کا یہ سارا آؤٹر ایئر ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ آپ کی ہو جاتی ہے یہ جو کان کا پردہ ہوتا ہے، ٹمپینک میمبرین ہوتی ہے، یہ آ جاتی ہے. تو اس کے بعد جو ہے نا 3 جو ہوتی ہیں ادھر چھوٹی چھوٹی سی بونز ہوتی ہیں جو ایسے کر کے اٹیچ ہوتی ہیں، یوں کر کے یوں. ٹھیک ہے، یہ آپس میں جڑی ہوئی ہوتی ہیں، اور اس کے بعد جو ہے یہ اس طرح کر کے، تو یہ جو آپ کا انر ایئر ہوتا ہے یہ اندر کر کے ہوتا ہے، تو اس میں جو ہے نا یہ اس سے جڑی ہوئی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ہوتا ہے اسے انر ایئر جو ہوتا ہے یہ کوکلیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو جو ہے نا اس کے بعد یہ نرو ہوتی ہے جو آپ کو پتہ ہے اعصاب ہوتے ہیں، اور یہ نرو جو ہوتی ہے یہ آپ کے برین سے جڑی ہوئی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو یعنی یہاں سے جو ساؤنڈ آتی ہے وہ ایک انرجی کی فارم ہوتی ہے یوں کر کے. اچھا، تو یہ آپ کے کان نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ یہ جو ساؤنڈ کی انرجی ہے نا، اس کو اس کے یہ جو انر ایئر ہے یا جو اندرونی کان ہوتا ہے نا، یہ اس تک پہنچانا ہوتا ہے. اور یہ اندرونی کان کیا کرتا ہے کہ اس کان میں جو انرجی ہے اس میں نا پانی بھرا ہوا ہوتا ہے تھوڑا، یہ یوں سمجھیں. تو ہوتا ہے پانی، تو ہوتا ہے جس کو آپ کہتے ہو اینڈو لمف کہتے ہو، پیری لمف کہتے ہو نا، ایسے کر کے. تو یہ انر ایئر کا پارٹ ہوتا ہے. اچھا، اب کیا ہوتا ہے کہ ساؤنڈ انرجی ایسے کر کے ایسے آ رہی ہے،
تو اب یہ انر ایئر میں پہنچتی ہے، آپ کو پتہ چلا کہ یہ ایسے کان کا پردہ بجتا ہے، اس کے بعد یہ ہڈیاں ہلتی ہیں، یہ جو مڈل ایئر ہوتا ہے نا یہ والا، اس کے بعد یہ اندرونی ایئر ہے، یہ انر ایئر ہے۔ اچھا تو پھر یہ جو ہے نا ہڈیاں ہل کے وائبریٹ کرتی ہیں اور یہ پھر آپ کی جو ساؤنڈ کی انرجی ہوتی ہے وہ اس تک پہنچا دیتی ہیں۔ اب یہ اندرونی کان جو ہے نا وہ ساؤنڈ کی انرجی کو الیکٹریکل انرجی میں کنورٹ کرتا ہے، اور یہ ایک تار کی مدد سے، جس کو آپ اعصاب کہتے ہو، نرو کہتے ہو، وہ آپ کے برین کو سگنل بھیج دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، ذرا برین کو تو اب آپ ساؤنڈ تو نہیں بھیجو گے، برین کو صرف جو ہے نا وہ الیکٹریسٹی کی فارم میں چیزیں سمجھ آتی ہیں، تو پھر برین جو ہے نا اس کو پھر وہ الیکٹریسٹی جب اس کو پہنچتی ہے تو پھر برین کیا کرتا ہے کہ بھئی یہ جو ہے برین پھر بتاتا ہے کہ اچھا بھئی یہ آواز ہے، کیا انٹینسٹی ہے، کس کی آواز ہے، کہاں سے آ رہی ہے اور یہ کیوں آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ ہم نے سمجھا کان کا جو تھا، یہ اس میں تھوڑا سا خود ہی سے ڈیلیٹ ہو گیا، لیکن چلیں ابھی دوبارہ تھوڑا سا ٹرائی کرتے ہیں اس کو بنانے کی۔ اچھا یہ انر ایئر ہو گیا، یہ آپ کا سوچیں کہ یہ مڈل ایئر ہے، اس میں یہ بونز ہوتی ہیں ایسے کر کے، ایسے 3 ہوتی ہیں یہ، ٹھیک ہے، اور یہ یوں کر کے لگی ہوئی ہوتی ہے، اور یہ انر ایئر ہو گیا، اور یہ آپ کا برین ہے اوپر۔ اچھا اب کیا ہوا کہ اب پریگنینسی میں بھئی کیا ہو رہا ہے، بھئی اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب دیکھیں یہ جو آپ کا اندرونی کان ہے نا، اصل میں سارا گڑبڑ یہاں پہ شروع ہوتی ہے ایکچولی۔ اندرونی کان میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں جو فلوئڈز ہوتے ہیں نا وہ تھوڑے سے چینج ہو جاتے ہیں پریگنینسی میں۔ فلوئڈ یعنی کہ جو پانی ہے اس کے اندر جو بھرا ہوا ہے، وہ کیوں پہ چینج ہوتا ہے؟ کیونکہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بھئی یہ جو، اس کو تھوڑا سا ریز کرتے ہیں تاکہ پھر ہم اس پہ بات کر سکیں۔ دیکھیں پریگنینسی جو ہے نا ایک کنڈیشن ہے، وہ بیماری کی کنڈیشن نہیں ہے، لیکن یہ ایک نارمل کنڈیشن ہے، نارمل ہیلتھ کی کنڈیشن ہے جس پریگننٹ ہونا، اس کو کوئی بیماری نہیں آپ سمجھیں۔ تو اب کیا ہوتا ہے کہ پریگنینسی میں اللہ کا جو نظام ہے، قدرت کا ایک نظام ہے جس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کے ظاہر آپ نے ایک اور بچہ جو ہے وہ آپ کے اندر گرو کر رہا ہوتا ہے، تو اس کی ڈیمانڈز ہوتی ہیں، اس تک آپ نے خون کی سپلائی کرنی ہوتی ہے، اس تک آپ نے غذائیت پہنچانی ہوتی ہے خون کے ذریعے۔ تو اب اللہ کا کیا نظام ہے کہ جب جو بھی شخص جو ہے، شخص کیا خواتین، یعنی جب خواتین پریگننٹ ہوتی ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے، ان کا تھوڑا سا بلڈ پریشر جو ہوتا ہے ایسے کر کے، وہ تھوڑا سا بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے، ٹھیک ہے، نارمل حالات میں بھی وہ تھوڑا سا زیادہ ہو جاتا ہے۔ وہ کیوں بلڈ پریشر زیادہ ہوتا ہے؟ کیونکہ جو ہم نے جو بیبی تک جو ہے وہ فوڈ پہنچانا ہے، اور وہ فوڈ کس فارم میں جائے گا؟ بلڈ کی فارم میں۔ تو ظاہر ہے بلڈ کو ہم جو ہے وہ ہارٹ جو ہے وہ زیادہ کام کرے گا، ٹھیک ہے، ہارٹ پہ سٹریس زیادہ ہوگی، پھر ہارٹ زیادہ پمپ کرے گا اور یہ بلڈ جو ہے پھر وہ بیبی تک پہنچے گا۔ اچھا اب اس کے علاوہ اللہ کی قدرت ایسی ہے کہ جو پریگننٹ خواتین ہوتی ہیں ان میں جو ہے ایک دوسری جو چینج آتی ہے، ایک تو یہ ہوا کہ بلڈ پریشر زیادہ ہوا، دوسرے یہ ہوتا ہے کہ ان کا جو باڈی میں فلوئڈ لیول ہے وہ جو ہے وہ تھوڑا سا بڑھ جاتا ہے۔ فلوئڈ لیول بڑھنے سے کیا مراد ہے؟ یعنی کہ ان کی جیسے سوچیں کہ پانی تھوڑا سا نا زیادہ جمع کرتی ہے ان کا جسم جو ہے، نارمل یہ ہوتا ہے ان کے لیے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہے کہ پریگننٹ خواتین جو ہیں ان میں وہ جو تھوڑا سا ان کی سوجن جو ہے نا وہ بڑھ جاتی ہے۔ تو یہ باڈی فلوئڈز جو ہوتے ہیں نا وہ تھوڑے سے زیادہ ہو جاتے ہیں، جس میں کہ آپ کا پلازما آ رہا ہے، جس میں اور آپ کی جو ہے نا باڈی کے جو سیکریشنز ہیں وہ بھی تھوڑی سی زیادہ بڑھ جاتی ہیں۔ تو اس میں ایک تو یہ نارمل کام ہو رہا ہے۔ اچھا ایک تو ہم نے دیکھا بلڈ پریشر بڑھ گیا، دوسرا یہ ہے کہ آپ کا جو خون ہے وہ تھوڑا سا پتلا ہو جاتا ہے، کیونکہ اس میں پانی جو ہے نا وہ زیادہ جمع ہو جاتا ہے۔ اوور آل باڈی میں پانی تھوڑا سا زیادہ جمع ہوتا ہے، کیونکہ ہم نے جو ہے نا باڈی کو تیار کرنا ہوتا ہے بیبی کے لیے، اور بیبی کو جو ہے ہر چیز چاہیے، تو اس کے لیے جو ہے نا ماں میں یہ دو تبدیلیاں آپ ضرور دیکھو گے، ٹھیک ہے۔ تو اب ہوگا کیا کہ بھئی انر ایئر میں جو ہے نا اب آپ کے جو ہوتے ہیں، جب یہ چینجز ہو رہی ہیں، یہ ساری باڈی فلوئڈز تھوڑے زیادہ ہو گئے، اچھا تو وہ جو ہے نا اس میں انر ایئر میں بھی بعض اوقات نا چینجز آ جاتی ہیں۔ تو یہ انر ایئر جو ہوتا ہے یہ اس طرح کے جو ہے نا، یہ اس کو جوڑیں یوں کر کے، تو یہ اس طرح سے ہوتا ہے یہ انر ایئر۔ اگر آپ اس کو کھول کے دیکھتے ہو تو ادھر جو ہوتے ہیں ہیئر سیلز ہوتے ہیں ایسے کر کے، تو یہ سارے جو ہوتے ہیں نا یہ فلوئڈز ہوتے ہیں، یعنی یہ آپ کے جو بلڈ سے فلٹر ہو کے یہاں پہ فلوئڈ ہوتا ہے، یہ آپ کا انر ایئر میں بتا رہی ہوں۔ تو اب کیا ہوگا کہ جب اس میں بھی چینجز آ جائیں گی، جب باڈی میں پانی ہی زیادہ اکٹھا ہو رہا ہے، تو پھر یہ جو انر ایئر ہے نا آپ کا، اس میں بھی تھوڑا پانی زیادہ ہو جائے گا۔ اس وجہ سے بعض اوقات لوگوں کو ظاہر ہے کہ بھی وہ پرابلم ہوگی کہ وہ جو ہے نا وہ جو یہ جو ساؤنڈ انرجی آ رہی تھی ایسے کر کے، پھر یہ ادھر پانی تک پہنچی، یہاں بہت زیادہ پانی ہے، تو یہاں پہ یہ ہوگا کہ پھر وہ ایسے ہی وہ مطلب جیسے سوچیں نا پانی کی تھیلیاں سی ہیں، تو وہ ایسے ہی ہلنا شروع ہو جائیں گی، وہ نہیں بھی ہے اتنی ساؤنڈ آ رہی تو وہ ہر طرح کی انرجی کو
کیچ کریں گی اور وہ پھر زیادہ ہی وہ نا آپ کو پھر سنائی دے گی آوازیں ڈفرنٹ طرح کی. یہ تو بعض کا نارمل لوگوں میں ہوتا ہے کہ نارمل چینجز جو ہوتی ہیں اس کی وجہ سے جو ہے نا ٹینائٹس ہو جاتا ہے. ہر انوائنگ ہوتا ہے, کوئی اتنی یہ اچھی فیلنگ نہیں ہوتی. اچھا, اب ایب نارمل کیا کنڈیشنز ہوتی ہیں جن کی وجہ سے جو ہے وہ فیمیلز میں جو ہے وہ آپ کو پرابلم ہو سکتی ہے. اچھا جی, اب ایب نارمل جو کنڈیشنز ہو سکتی ہیں, دیکھیں بلڈ پریشر تھوڑا سا زیادہ ہوگا, لیکن اب آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ اب میرا جو ہے وہ تھوڑا سا زیادہ مراد ہے. جیسے نارملی ہو سکتا ہے کہ آپ کا رہتا ہے 110/60, تو جب پریگنینسی ہوئی تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا 120/70 رہنا شروع ہو گیا. تو یہ آپ کے لیے تھوڑا سا باڈی نے نا تھوڑا سا انکریز کر دیا, لیکن اسٹل یہ نارمل ہے, ٹھیک ہے. لیکن اگر کسی کا بہت زیادہ ہائی بلڈ پریشر ہونا شروع ہو جاتا ہے تو اس کو جو ہے وہ یہ بیماری ہے, اس کو آپ کہتے ہو پری ایکلیمشیا کہتے ہو, ٹھیک ہے. تو اس کو آپ نے ٹریٹ کرنا ہوتا ہے. یہ آپ کی جو بھی آپ کی جو مڈ وائف ہے یا جو آپ کی ڈاکٹر ہوتی ہے وہ جو ہے نا سوری یہ بی پی تھا, یہ میں کیا بی ایف لکھ رہی ہوں, تو یہ بی پی جو ہے نا وہ آپ کا چیک کرتی ہیں, وہ پھر آپ کو گائیڈ کرتی ہیں کہ یہ کتنا زیادہ ہے, یعنی یہ نارمل سے تھوڑا سا زیادہ آ رہا ہے یا یہ ایب نارملی ہائی آ رہا ہے. تو یہ جو ہائی بی پی ہے جب ایب نارمل ہو جاتا ہے تو پھر آپ کو سالٹ جو ہوتا ہے اپنی جو ہے نا اس کا انٹیک کم کرنا پڑتا ہے, یعنی کہ سالٹ کم کھانا پڑتا ہے, اور آپ کو جو ہے اپنی ڈائٹ پہ دھیان دینا پڑتا ہے. گھی والی چیزیں کم کرنی پڑتی ہیں, تھوڑا سا وزن کم کرنا پڑتا ہے, زیادہ جو ہے وہ فروٹس کھائیں, ویجیٹیبلس کھائیں, اس طرح کی چیزیں جو ہیں کھانی پڑتی ہیں, ٹھیک ہے جی. تو یہ بلڈ پریشر کا جو ہے وہ زیادہ ہو جانا یہ بھی ایک وجہ ہوتی ہے پریگنینسی میں, جس کی وجہ سے آپ کو ٹینائٹس سنائی دیتا ہے. تو جب آپ بلڈ پریشر کو کنٹرول کرو گے, اس کے لیے آپ کی ڈاکٹر جو ہے وہ آپ کو میڈیسن دے گی, تو پھر کیا ہوگا کہ آپ کا ٹینائٹس جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا. ایک تو یہ وجہ ہوئی. اچھا, دوسری ہم نے بات کرنی ہے کہ اب دیکھیں بلڈ میں کچھ چینجز آ رہی ہوتی ہیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا جو خون کی کمی ہے اس کا آپ شکار ہو, جسے کہ آپ کہتے ہو اینیمیا, ٹھیک ہے. تو اس کے لیے جو ہے آپ نے اپنی ڈاکٹر سے وہ آئرن ٹیبلٹس لکھوانی ہے. وہ پہلی جو آپ کے 3 ماہ ہوتے ہیں اس میں آئرن ٹیبلٹس نہیں لینی ہوتی, لیکن جو دوسرا جو پریگنینسی کے اس کے بعد جو مطلب 3 سے 6 ماہ ہوتے ہیں یا 6 سے 9 ماہ ہوتے ہیں, آپ اس میں آئرن ٹیبلٹس آرام سے لے سکتے ہو. پہلے 3 ماہ میں آپ کوشش کریں گے آپ صرف جو ہے نا اپنی ڈائٹ سے اپنے آپ کو ہیلدی رکھیں. پہلے 3 ماہ میں آپ نے کوئی گولیاں وغیرہ اور اس طرح کی چیزیں نہ ہی کھائیں تو بہتر ہے, ٹھیک ہے جی. بہت ہی مجبوری ہے جیسے کوئی پین کلر کھانے کی تو پھر کھائیں. اچھا جی, انیمیا جب ہوتا ہے تو بھی اس کے ساتھ بعض اوقات لوگوں کو کان میں گھنٹی بجنے کی شکایت ہونے لگتی ہے پریگنینسی کے دوران. اس میں کیا کرنا ہے, انیمیا کو ٹریٹ کرنا ہے, تو یہ آپ کے جو کان کا مسئلہ ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا. اچھا, بعض اوقات دیکھیں جی ایسے ہوتا ہے کہ باڈی میں جیسے نا نارمل بھی یہ ہوتا ہے کہ جیسے باڈی میں ظاہر فلوئڈ زیادہ ہو رہے ہیں, تو نارمل پریگنینسی میں لوگوں کو کیا ہونے لگتا ہے کہ کان جیسے تھوڑا سا نا ایسے اسٹفی سا فیل ہوتا ہے, ٹھیک ہے. یا کبھی ہوتا ہے کہ ویکس زیادہ بننے لگتی ہے, تو یہ بھی ایک اس میں نا نارمل سی چینج آتی ہے. لیکن اس کی وجہ سے بھی بعض اوقات ٹینائٹس آپ کو زیادہ ہونے لگتا ہے. نوز بھی بعض اوقات ایسے اس میں سے نوز میں سے پانی آنے لگتا ہے, تو پھر یہ بھی نارملی نا یہ تھوڑا سا جیسے آپ سوچیں کہ جو میمبرینس ہوتی ہیں باڈی کی یا جو جھلیاں ہوتی ہیں نا اس میں تھوڑی سی بلڈ سرکولیشن زیادہ ہو رہی ہوتی ہے. تو بعض کا نوز سے بھی لگتا ہے جیسے پانی آ رہا ہے, کان سے لگتا ہے جیسے ایسے بند ہو رہا ہے. تو یہ ساری کنڈیشن ہے, اس کی وجہ سے بھی نا بعض اوقات یہ آپ کو اس میں ٹینائٹس جو ہے وہ فیل ہوتا ہے. تو اس کا علاج کیا ہے, اس کا علاج یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ بھاپ لیں, بھاپ لیا کریں روزانہ. تو اس سے یہ ہے کہ پھر وہ جو پانی شانی اکٹھا ہوا ہے تو وہ تھوڑا سا نا ذرا ٹھیک ہو جائے گا, ٹھیک ہے جی. ایک تو یہ آپ نے کام کرنا ہے. اور اچھا, ابھی ہم نے یہاں تک بات کی. اچھا, اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے کہ بعض اوقات دیکھیں کچھ بیماریاں ہیں, اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ کچھ جیسے اب آپ سوچو ایک بیماری ہے جیسے آٹوسیکلروسس. اچھا, اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ بعض اوقات خاندانوں میں چل رہی ہوتی ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو بھی لڑکی اس فیملی میں پریگننٹ ہوتی ہے تو وہ بیری ہو جاتی ہے. اچھا, یہ تھوڑی سی عجیب بات ہے, لیکن یہ بیماری ہے, اور یہ اکثر جو فیمیلز جو پریگننٹ ہوتی ہیں تو وہ جو ہے نا ان میں یہ مسئلہ آ جاتا ہے. ہو سکتا ہے کہ کبھی ان کی جیسے خالہ کسی کو ہوا, ٹھیک ہے, یا امی کو نہیں بھی ہوا, نانی کو ہوا, تو پھر بعض اوقات جو ہوتا ہے کہ وہ کسی ایک لڑکی میں بعد میں بھی نا ایسے یہ پرابلم آ جاتی ہے کہ وہ جیسے پریگننٹ ہوئی ساتھ ہی بہرا پن اس میں ہو گیا. تو اس میں کیا ہوتا ہے آٹوسیکلروسس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ جو آپ کی جو ہڈیاں ہیں مڈل ایئر میں نا,
جو ہوتی ہیں، یعنی جو جو اس کا جو درمیانی حصہ ہے کان کا، اس میں 3 ہڈیاں میں نے جیسے آپ کو بتایا وہ ہوتی ہیں۔ تو کچھ لڑکیوں میں کیا ہوتا ہے کہ بھئی وہ ہڈیاں جو ہوتی ہیں نا وہ جیسے ان میں ان کی شیپ چینج ہونا شروع ہو گئی، ٹھیک ہے، تو وہ جیسے اس میں گروتھ ہونا شروع ہو جائے، اس کو یوں سمجھیں، یا وہ بہت زیادہ ہارڈ ہو گئی، پہلے وہ بڑی فلیکسیبل سی تھیں، اس کے بعد نا وہ ایسے ایسے رف ہونا شروع ہو گئی۔ اس سے بھی کیا ہوا کہ جب دیکھیں نا اب ساؤنڈ ویو آئی تو وہ اس رفتار سے ہلی نہیں، یعنی وہ ایسے مطلب وہ بہت سخت قسم کی ہوئی ہوئی تھیں، ایسے جم گئی نا جیسے، تو وہ کیا ہوا کہ پھر وہ کان کا جو سارا سسٹم ہے نا وہ ڈسٹرب ہو گیا۔ تو آٹوسیکلروسس والے جو مریض ہوتے ہیں انہیں بھی ٹینائٹس ہو جاتا ہے، ہیئرنگ لاس ہو جاتا ہے، یعنی کہ سنائی دینا جو ہے بند ہو جاتا ہے۔ تو اگر پریگنینسی میں ایسا آپ کو فیل ہو کہ آپ کو ہیئرنگ لاس ہو رہا ہے، یعنی کہ آپ کو قوت سماعت جو ہے وہ متاثر ہو رہی ہے اور ساتھ کان میں گھنٹی بھی بج رہی ہے، تو آپ فوراً جو ہے نا اپنے ڈاکٹر کے پاس جائیں، ENT کے پاس جائیں تو زیادہ بہتر ہے۔ تو وہ آپ کو چیک کریں گے، اچھی طرح کان کا معائنہ کریں گے اور وہ پھر بتائیں گے کہ بھئی آخر اصل مسئلہ کیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، تو اوورآل یہ ہے کہ یہ موٹی موٹی سی وجوہات ہوتی ہیں، لیکن یہ ان کو مینج کرنا جو ہے نا وہ آسان ہوتا ہے۔ اور بعض کا لوگوں میں یہ ہوتا ہے اگر تو خدا نہ خواستہ کسی کو ہیئرنگ لاس ہوا ہے اور ٹینائٹس ہوا ہے تو وہ بعض کا بعد میں بھی رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پریگنینسی جس کو ہوئی ہے تو اس کو ہیئرنگ لاس ہوا، بعض کا وہ بعد میں بھی نا وہ چلتا ہے، تو وہ تھوڑا سا انوائنگ کام ہو جائے گا۔ لیکن یوزلی یہ ہوتا ہے کہ وہ جو ٹینائٹس ویسے جو ہو رہا ہے آپ کو جیسے پریگنینسی کی نارمل چینجز کی وجہ سے، تو بعض کا وہ پریگنینسی ختم ہوتی ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن اس کو آپ نے مینج جو ہے اپنے ٹینائٹس کو اسی طرح کرنا ہوتا ہے جیسے کہ آپ نے کسی بھی اور ٹینائٹس کو کرنا ہوتا ہے۔ اس میں کیا آپ کرو گے، اسٹریس ریڈیوس کرو گے۔ بعض کا جو مامز ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ پریشان ہوتی ہیں کہ جو وہ ڈلیوری کیسے میں جائیں گی، وہ کتنا پینفل ایک پروسیجر ہے اور وہ کیا کریں گی، بچہ جو ہے وہ پتہ نہیں کیسا پیدا ہوگا۔ تو یہ بیچارے ہر عورت کے ساتھ یہ ایک پریشانی تو ظاہر لاحق رہتی ہے، لیکن آپ پریشان نہ ہوں، اپنے آپ کو خوش رکھنے کی کوشش کریں۔ جو ان کے ارد گرد لوگ ہیں بلکہ انہیں چاہیے کہ وہ ماں کو تسلی دیں، پیار کریں اور اس کو جو ہے خوش رکھنے کی کوشش کریں، بجائے اس کے کہ اس کو اکیلا چھوڑ دیں وہ بیٹھ کے سوچتی رہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کے بچے کے لیے، اس کے لیے صحت مند ایک کام نہیں ہوگا۔ تو سٹریس کو ریڈیوس کرنا ہے۔ اچھا، بعض کا یہ ہوتا ہے کہ کچھ ہیئرنگ ایڈز ہوتی ہیں جو کہ ڈاکٹر دے دیتے ہیں، وہ آپ کان میں لگاتے ہو تو پھر اس کے بعد ٹینائٹس جو ہوتا ہے نا وہ کم سنائی دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے آپ جو ہے کچھ وہ کامنگ سے میں نے آپ کو بتایا کہ کچھ ویڈیوز ہوتی ہیں جیسے یوٹیوب پہ آپ کو مل جائیں گی کامنگ ویڈیوز، ٹھیک ہے، یا ریلیکسنگ ویڈیوز جنہیں کہتے ہو، وہ آپ سنیں۔ اس سے بھی بعض اوقات جو ہے نا آپ کو جو ایک کان کی جو ایک فضول سی آواز جو اس میں آ رہی ہے وہ بھی آپ کو کم سنائی دیتی ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ سالٹ جو ہے نا پھر آپ کم کر دیں اگر جو ہے نا آپ کو ٹینائٹس ہو رہا ہے، سالٹ کو کم لینا ہے کیونکہ پھر جتنا زیادہ سالٹ ہوگا کھانے میں تو اتنا زیادہ جو ہے نا ٹینائٹس بڑھے گا، تو سالٹ کو بھی کم لینا ہے۔ اچھا، بلڈ پریشر کو کنٹرول رکھنا ہے، اس کو چیک کروانا ہے، خود چیک کرنا ہے یا جو ہے قریب والی نرس کو جا کے چیک کرائیں، اس سے پتہ چلے گا بھی یہ ہے۔ اگر پاؤں میں سوجن آ رہی ہے تو ہو سکتا ہے کہ بلڈ پریشر زیادہ ہو، تو آپ جا کے چیک کراؤ، ٹھیک ہے۔ یہ سب کرنا ہے۔ انیمیا چیک کریں۔ اچھا، وٹامن B12 لیولز چیک کریں۔ اچھا، بعض اوقات وٹامن B12 لیول، کیونکہ لڑکیاں جو ہے وہ ویجیٹیبلز نہیں کھاتی تو وہ B12 لیول ان کا پہلے ہی کم ہوتا ہے، تو یہ آپ نے چیک کروانا ہے جا کے وٹامن B12 لیول۔ ہو سکتا ہے یہ کم ہو، اس کی وجہ سے جو ہے وہ کان میں ساری ڈسٹربنس ہو رہی ہے، نرو ساری متاثر ہو رہی ہیں اور اس کی وجہ سے جو ہے نا یہ سب ہو رہا ہے۔ تو وہ وٹامن B12 لیول کی بس ایزی سی ٹریٹمنٹ ہے، ڈاکٹر آپ کو لکھ دے گی میڈیسن، اگر کم ہے تو پھر وہ یہ ہے کہ آپ لوگے تو اس سے بھی بعض کا تو آپ کا ٹینائٹس جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو اچھا، اس کا نقصان نہیں ہے، وٹامن B12 لینے کا کوئی نقصان نہیں ہوتا، جو اگر ایکسٹرا لے لو تو وہ باڈی آپ کی نکال دیتی ہے باہر پیشاب کے راستے۔ اچھا جی، یہ سب کام کرنے ہیں اور خوش رہنا ہے، اور ریلیکسنگ جو ہے نا وہ ویڈیو سنیں، سورہ رحمان سنیں، مسلمان ہیں تو سورہ رحمان سنیں، ایک بہترین علاج ہے۔ اور بس اپنی ڈائٹ کا خیال رکھیں، واک کریں، تھوڑا سا اگر زیادہ بیٹھے رہتے ہیں تو کوشش کریں تھوڑا ہلے جلیں، تھوڑا سا واک کریں، تھوڑی سی جو ہے اپنے آپ کو مصروف رکھیں۔ تو ویئرز، تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو، اور انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔